اور IPL دیکھنے کے چکر میں تم عبادتوں سے دور مت ہو جاؤ، کیونکہ میرے بھائیوں جنہیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہو جاتا ہے یقیناً وہ بڑے اللہ کی نگاہ میں خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ پچھلے رمضان تھے، اس رمضان وہ ہمارے درمیان نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں انسان کی زندگی میں کب بریک لگ جائے کسی کو کچھ بھی خبر نہیں، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے۔ او میرے بھائیوں اسی طرح کتنے کل تھے آج نہیں ہیں، منو من مٹی کے اندر وہ اپنی قبروں میں مدفون ہے۔ اے لوگوں تمہاری بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہاری زندگی میں کب بریک لگ جائے۔ مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، روو اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لو، معافی کرا لو۔ IPL دیکھنے کے چکر میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ برباد مت کرو۔ اے میرے بھائیوں کیا پتا پھر دوبارہ یہ مہینہ نصیب ہو نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ اے میرے بندو تم سے خطائیں ہوئی ہیں، تم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ٹھیک ہے آ جاؤ میری بارگاہ میں ان گناہوں کا اعتراف تو کرو۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، میری بارگاہ میں تم سچی و پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم قریب ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دے، تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ اور جب ہم توبہ کریں گے اپنے گناہوں سے تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ صرف ہمارے گناہوں کو ہی نہیں مٹائے گا، ہماری خطاؤں کو ہی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا اعلان تو سنو اے میرے بندو تمہاری توبہ کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کے اعتراف کی وجہ سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم تمہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل کریں گے جن جنتوں کے نیچے ہم نے نہریں جاری کر رکھی ہے، نہریں بنا رکھی ہے۔ چاہتے ہو کہ تم اس جنت کے مستحق ہو جاؤ، تمہاری خطائیں معاف ہو جائے تو میرے بھائیوں رب کی بارگاہ میں سچی و پکی توبہ کرو اور رمضان المبارک کے آنے والے مہینے کو غنیمت جانو۔ توبہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے حدیث قدسی میں ایک اور بڑا آفر دے رہا ہے، بندے کو آفر پہ آفر دے رہا ہے، بندے کو توبہ کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، کبھی قرآن میں تو کبھی حدیث قدسی کے ذریعے بندوں کو بتا رہا ہے اے میرے بندو ٹھیک ہے تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، ٹھیک ہے تم خطا کار ہو، گناہ گار ہو، ہاں اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کر لو، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ یا بنا آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، جب تک تم مجھے اے آدم کے بیٹو پکارتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے، غفرت لک میں تب تک تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا رہوں گا، تب تک تمہاری مغفرت کرتا رہوں گا، تب تک تمہارے گناہوں کی بخشش کرتا رہوں گا۔ ما کان منک ولا ابالی، اور اے میرے بندو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ پھر پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندو اگر تمہارے گناہ آسمان کی لو کو ٹچ کر جائے، او بقراب الارض خطایا، یا تم زمین بھر کر رب کی بارگاہ میں گناہ لے کر کے حاضری دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندو ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، زمین بھر کر بھی رب کی بارگاہ میں گناہ لے کے چلے گئے، اتنے گناہ کہ آسمان کی لو کو ٹچ کر جائے، لیکن رب کی توحید میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ کی، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا، شرک سے تم دور رہے، پکے سچے موحد بنے رہے، میرے بھائیوں اللہ کہہ رہا ہے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو اے میرے بندو اتنی ہی زیادہ مغفرت لے کر میں تیرے پاس آؤں گا، بشرط یہ کہ تم اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، میں معاف کر دوں گا، تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دوں گا، مجھے پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں، تم معافی مانگ کر تو دیکھو، تم اپنے گناہوں پر تم آؤ، نادم تو ہو جاؤ، اعتراف تو کرو
کہ میں مجرم ہوں، میرے پروردگار میری خطائیں معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود بھی ہم اتنے ڈھیٹ بنے ہوئے، ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے کہ کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں۔ او لوگو، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا سیکھ لو، اپنے گناہوں کی پوٹلی رب کی بارگاہ میں رکھنا سیکھ لو۔ جب صحابہ سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی تھی فوراً رونے لگ جاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی پوٹلی رکھ کر کے اللہ سے التجائیں کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں کم از کم 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ معصوم عن الخطا تھے۔ آپ سے کوئی غلطی ہوتی تو جبریل امین آسمان سے آ کر رہنمائی کر دیتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہاں خطا ہو رہی ہے، آپ یہاں غلط کر رہے ہیں۔ ہم اپنی خطاؤں سے معصوم نہیں ہیں، ہم دن بھر میں 100 سے زائد غلطیاں کرتے ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن توبہ ایک بار بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ عربی شاعر ہماری بے حسی کا نقشہ کھینچتا ہے، تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی ودرک الجنان بها وفوز العابدی۔ اے اللہ کے بندو، تم گناہ پہ گناہ کرتے ہو اور یہ امیدیں وابستہ رکھتے ہو کہ تمہیں بھی اسی طرح کامیابی ملے گی جس طرح کامیابی رب کے معزز و مقرب بندوں کو ملتی ہے۔ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی، گناہ پہ گناہ کرتے ہو اور رب سے تم امیدیں وابستہ رکھتے ہو۔ وَنَسِيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدٍ۔ اے آدم کے بیٹو، اے مسلمانوں، کیا تو اس بات کو بھول گیا کہ تیرے باپ آدم کو صرف ایک خطا کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیا گیا، اور تم گناہوں پہ گناہ کرتے ہو اور جنت میں جانے کی توقع کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ایسی جنت، اللہ اکبر، جو 3rd گریڈ کا جنتی ہوگا، جو سب سے کمتر جنتی ہوگا، جانتے ہو کبھی آپ نے سوچا ہے بس دنیا کی چیزوں میں آپ مگن ہو گئے؟ آپ کو لگتا ہے جو کچھ ہے دنیا میں ہے، نہیں، جو رقبہ، جو حصہ جنت میں ایک سب سے کمتر جنتی کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اس بندے کو اتنا بڑا حصہ ملے گا کہ ایک گھوڑا، اس پر ایک گھڑ سوار کو بٹھا دیا جائے، ایک چھور سے دوسرے چھور تک اگر وہ بھاگنا شروع کرے، لگاتار 70 سالوں تک بھاگتا رہے، تب بھی ایک چھور سے دوسرے چھور تک نہیں پہنچ سکتا۔ 100 سال تک وہ سربر بھاگتا رہے، پھر بھی ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ او میرے بھائیو، اسی طرح ہم اپنے گناہوں پر اصرار کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ہم کھڑے رہیں، توبہ نہ کریں تو کیا اتنی بڑی جنت ہمیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ میرے بھائیو، تو توبہ کرنے کی وجہ سے بھی، اگر پکی توبہ ہے، سچی توبہ ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت کر دیتا ہے۔